الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد حدیث پاک کی تلاوت کے دوران نابغہ عصر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ اسوۃ الصلحاء جانشین حضرت مولانا محمد علی جالندری مخدوم العلماء مخدوم المخادیم حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب جالندری دامت فیوزہم جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ ہم اپنے جامعہ میں اس اجتماع میں حضرت کی تشریف آوری پر حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ ہماری پہلی نشست کی رونق امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تھے، یعنی حضرت خاکوانی صاحب دامت فیوزہم، اور اس دوسری اور اہم نشست کی رونق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ ان اکابر مشائخ کی زیارت سے ہی ایمان بچ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اور اس دوران ہمارے مخدوم ابن حضرت شاہین ختم نبوت حضرت مولانا حافظ محمد انس صاحب زید مجدہم، جو ناظم ہیں مرکزی دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ہمارے برادر محترم حضرت مولانا عطاء اللہ بخاری صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے فرزند ہمارے عزیز محترم حضرت مولانا سید سبیع الحسن شاہ صاحب بھی ہمارے ہاں موجود ہیں۔ سب کا نام لینا اس وقت میرے لیے مشکل ہے، ایک ایک اپنے بزرگ، اپنے مخدوم، اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی صحیح البخاری کی آخری مبارک حدیث ہی نہیں تلاوت کی گئی، بلکہ اس طالب علم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی بات کے، پاک حدیث کے ہم تک پہنچنے کے جتنے واسطے اور ذرائع تھے، ان سب کا پاک نام بھی ذکر کیا گیا ہے۔
ہمارا یہ عزیز جس نے ابھی حدیث کی تلاوت کی، یہ جامعہ کا ہمارا ہونہار طالب علم ہے جو 12 سال سے ہمارے پاس زیر تعلیم ہے۔ بہت چھوٹا سا تھا، یہاں آیا، اس جامعہ کی آغوش میں پلا بڑھا اور شاندار عالم بنا۔ یوں ہی ہماری دورہ حدیث کی جماعت جو 14 افراد پر مشتمل ہے، ایک ایک ہمارے نور نظر ہیں۔ سند جو ابھی پڑھی گئی، علمی اصطلاح میں تو سند کا معنی ہے طریق المتن۔ آقا علیہ السلام کی مبارک حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ متن کہلاتے ہیں۔ اس متن تک پہنچنے کا ہمارے لیے کیا راستہ تھا، وہ سند ہے۔ بجا طور پر اہل علم نے اس کا مطلب طریق المتن بتایا۔ مگر اس نظم کو طریق اعتماد بھی کہا جا سکتا ہے۔ جیسے اس عزیز طالب علم نے اور اس جماعت دورہ حدیث نے آقا علیہ السلام کے ارشادات حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم پر اعتماد فرمایا۔ اول سے آخر تک پوری صحیح البخاری میں ان بچوں نے ہم پر اعتماد فرمایا۔ اور میں نے بھی اپنے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم پر اعتماد کیا۔ پوری صحیح بخاری میں نے حضرت سے پڑھی۔ حضرت نے پوری صحیح بخاری حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ سے پڑھی۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے بھی پوری صحیح البخاری حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے پڑھی۔ انہوں نے بھی پوری صحیح البخاری حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ سے پڑھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک اعتماد کا تسلسل نیچے سے اوپر کو بھی جا رہا ہے، اوپر سے نیچے کو بھی آ رہا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جس طرح کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تابعین پر اعتماد فرمایا، بڑے بھی چھوٹوں پر اعتماد کرتے چلے آئے، یہاں تک کہ اس عظیم درسگاہ جامعہ اشرفیہ مانکوٹ کے حدیث کے طلباء پر یہاں کے اساتذہ حدیث نے اعتماد فرمایا۔ اور یہ محدثین حضرات عام طور پر اور خاص طور پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اپنی اس عظیم کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں صرف قرآن پر اعتماد کا درس نہیں دے رہے، فقط احادیث رسول اللہ پر اعتماد کا پیغام نہیں دے رہے، صحابہ پر بھی اعتماد کا ایک پیغام اس میں موجود ہے، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، مجتہدین پر بھی اعتماد کا درس اس عظیم الشان کتاب حدیث میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جب استدلال کرتے ہیں مسائل کے استنباط میں اپنے تراجم و عنوانات کو ثابت کرنے کے لیے وہ صرف قرآن سے استدلال نہیں کرتے، صرف جی نظر استدلال میں فقط قرآن کی آیت کو نہیں لاتے، دلیل حاصل کرنے میں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ہی نہیں لاتے، ضرورت پڑنے پر صحابی کے ارشاد کو بھی بطور دلیل اور حجت کے پیش کرتے ہیں۔ تابعین اور فقہا کی بات پر بھی اعتماد کرتے ہوئے اس کو بھی بطور دلیل اور حجت کے پیش کرتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اپنی اس مبارک کتاب کی تالیف کے ساتھ یہ پیغام چھوڑ دیا کہ دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو صرف اللہ اور اس کے رسول پر ہی اعتماد نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جن پر اعتماد فرمایا ہے ان پر بھی اعتماد کرنا ہے۔ حکم ہوا آمینو کما آمن الناس، صحابہ پر
اللہ اعتماد کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب اعتماد کر رہے ہیں، تمہارے ذمہ ہے تم بھی ان پر اعتماد رکھو۔ تم بھی ان پر اعتماد رکھو، صحابہ کو مانو، صحابہ کی بھی مانو۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے ملاحظات کے ذریعے ہماری تربیت بھی فرمائی ہے کہ صحابہ جن پر اعتماد کر کے گئے ہیں تم ان پر بھی کرو۔ اور عجیب بات، اعتماد کے حاصل کرنے کے لیے چھان پھٹک کی، کھرے کھوٹے کی تمیز اور پہچان کے لیے تو معیار طے ہوئے، لیکن اس معیار کے مطابق جب اعتماد قائم ہو گیا پھر دائیں سے بائیں نظر کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہم اگر غور کریں ذرا سا، بدء الوحی کے بعد کتاب الایمان ہے اور اس صحیح البخاری کی آخری کتاب کتاب التوحید ہے۔ ایمان ہو یا توحید، نام تو اعتماد کا ہی ہے نا۔ تصدیق کیا ہے؟ تصدیق کا نام ایمان ہے، ایمان کا مطلب تصدیق ہے اور اس کا مطلب اعتماد ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا مسلمان ہونے کے لیے شرط نہیں، اعتماد شرط ہے۔ اعتماد شرط ہے۔ ایک آدمی کو اللہ کی ذات و صفات کی یکتائیت پر، آقا علیہ السلام کی پاک نبوت و ختم نبوت پر، اچھی بری تقدیر پر، انبیاء سابقین کی حقانیت پر، سرفرازی پر اعتماد ہے، وہ مسلمان ہے۔ پھر یہ جو اعتماد کا تسلسل ہے، اس اعتماد کے تسلسل کا تعلق صرف اعتقاد کے ساتھ نہیں ہے۔ اشکال و اعمال پر، صور و سیرت پر بھی اعتماد مطلوب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا علیہ السلام کی بعثت، آپ کی تعلیمات پر جیسے اعتماد فرمایا، آپ کے اعمال و اطوار، آپ کی سیرت و چال، آپ کی مبارک شکل، آپ کی مبارک زندگی کے نشیب و فراز، خلوت و جلوت، اس پر بھی اعتماد فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک
جس طرح ان کے مبارک زندگیوں میں ایمان ضروری تھا، اسی طرح ایمانیات پر عمل، آپ کے اسوہ کی اتباع اور اسوہ پر، سیرت پر اعتماد بھی ضروری تھا۔ ایک صحابی کا بھی ایسا ذکر نہیں آتا کہ اس صحابی نے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر، ایمانیات پر اعتماد فرمایا ہو اور آپ کی سیرت و کردار، آپ کے شکل و اطوار، آپ کے خلوت و جلوت سے بغاوت کی ہو۔ ایک صحابی 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک بھی ایسا نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ جس صحابی نے آقا علیہ السلام کو جس حال میں پایا، بھلے وہ ایک وقتی حال ہی کیوں نہ تھا، صحابی اسی حال پر اعتماد کر کے چلا گیا اور اسی کے مطابق وہ چلتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم 15ویں صدی کے مسلمانوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ایمانیات کے اعتبار سے اعتماد حاصل ہے کہ ہمارے اعتقادات، ہم جو اہل السنت والجماعت لوگ ہیں، ہمیں ایمانی اعتبار سے اعتماد حاصل ہے۔ سارے کہہ دیجئے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نہ صرف اقرار کرتے ہیں بلکہ اس کی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو ہمارا طرز عمل اور ہماری زندگی کی چال اور نشیب و فراز ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت، مبارک شکل، مبارک طور طریقے، مبارک عادات، جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اعتماد فرمایا تھا، ہمیں ویسا اعتماد حاصل نہیں ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہم خطیب ملت حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہم کو۔ شکریہ۔ اگر مسلمان جیسے ایمان کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد رکھتا ہے، سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی اگر آقا علیہ السلام پر اعتماد رکھتا تو اسلامی معاشرے میں کبھی کوئی داڑھی منڈا نہ ملتا۔ ایمان پر اعتماد کیا ہے، آقا کی شکل پر اعتماد نہیں کیا۔ اگر مسلمان جس طرح
ایمانی طور پر اعتماد کر چکا ہے آقا علیہ السلام پر، اگر آپ کے عمل پر بھی اعتماد کرتا تو کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہوتا۔ جس طرح ایمانیات پر اعتماد رکھتا ہے مسلمان، اگر آقا علیہ السلام کی سیرت و کردار پر اعتماد کرتا تو کبھی والدین کے دل نہ دکھاتا، کبھی پڑوسیوں پر ظلم نہ کرتا، خرید و فروخت میں دھوکہ نہ دیتا، جھوٹ نہ بولتا۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جس طرح صحیح ایمان رکھتی ہیں، آقا علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات پر یقین اور اعتماد رکھتی ہیں، اگر آقا کی امہات المؤمنین کی سیرت پر اعتماد کرتیں، بے پرد پھرتیں، نیم برہنہ لباس پہنتی، ایسا نہ کرتی۔ اعتماد کا ایک پیغام ہے ہماری مبارک شریعت کا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی پیشین گوئیاں تو آقا علیہ السلام کے ارشادات، اشارات میں موجود تھی، لیکن بنیں گے کیسے خلیفہ؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ کوئی مشاورت سے طے نہیں ہوا تھا، بلکہ سقیفہ بنو ساعدہ میں ایک مذاکرہ چل رہا تھا صحابہ کرام کا۔ کچھ انصار، کچھ مہاجرین وہاں جمع تھے۔ ایک رائے آ رہی تھی انصار میں سے ایک امیر ہو جائے، ایک مہاجرین میں سے ہو جائے۔ ایک رائے آ رہی تھی نہیں، فقط انصار سے ہو۔ ایک رائے تھی فقط مہاجرین میں سے ہو۔ یہ گفتگو شنید چل رہی تھی۔ حضرات شیخین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ہوئی، یہ حضرات تشریف لے گئے۔ بڑے تھے، بڑوں نے ہی جا کر سلجھانا تھا، اور اس پلاننگ سے نہیں گئے تھے کہ ہم ابھی جا کر کے بیعت کر لے آئیں گے، یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی کوئی خلیفہ طے کر۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک گناہ یہ خیال تھا، جس کا تذکرہ صحیح بخاری کی روایات میں بھی ہے، کہ ہم گھر کے لوگ تھے، مشورہ تو کر لیتے۔ کچھ عرصہ انقباض رہا، لیکن جب اس موقع کی ہنگامی صورتحال کا آقا علیہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا، ہاں واقعی مشورے کا موقع نہیں تھا اور مشورے کے لیے بھی نہیں گئے تھے، اور فوراً کوئی خلافت ابی بکر کے فیصلے کے لیے بھی وہاں جمع نہیں تھے، ان کو تسلی ہو گئی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقدس پر بیعت کر لی۔ سارے سبحان اللہ سناؤ تو اگلی بات سناتا ہوں۔ آپ سے صحیح سبحان اللہ تو کہلوائیں گے حضرت صدیقی صاحب، لیکن ہاں مجھ فقیر کی بھی حوصلہ افزائی کر دو۔ سارا سال بخاری پڑھائی، پوری صحیح بخاری، طلبہ نہیں کہتے سبحان اللہ۔
ہم مدرس لوگ حضرت بڑے خشک ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، ہے نا، بڑے خشک ماحول. میں کہتا ہوتا ہوں جس طرح کی ایک تقریر ایک خطیب کر کے حوصلہ افزائی لے لیتا ہے، ہم اس جیسی دن میں کوئی 8 تقریریں کرتے ہیں، مہینے کے بعد پھر بھی حوصلہ افزائی نہیں ملتی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا، پھر آپ نے بیعت کر لی، حضرت نے 2 باتیں کی. کہا صدیق سے اختلاف نہیں تھا، خلافت صدیق سے بھی اختلاف نہیں تھا، ہمیں انقباض تھا کہ مشورہ تو کر لیتے، لیکن وہ وضاحت آ گئی ہے. اب میری بات سنو. یار سبحان اللہ کہو، پھر میں وہ جملہ سناتا ہوں. بڑی عجیب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں ایک محدثیت کی شان نہیں، فقہ و فقاہت، اجتہاد و استنباط کی بھی کوئی اعلیٰ شان رکھتے ہیں تمام خلفائے راشدین. فرمانے لگے من رضی بہ لدیننا رضینا بہ لدنیانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے جس شخصیت پر اعتماد فرمایا تھا، میں نے اپنی دنیا کے لیے اسی شخصیت پر اعتماد کر دیا. اس لیے کہ صحابہ کرام کو نمازیں پڑھانے کے لیے آقا علیہ السلام نے بار بار جو اصرار سے فرمایا تھا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اوہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دیں. لقمے بھی دیے گئے. مر عمر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے، عمر فاروق کو کہہ دیجئے ابو بکر رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے. آپ ڈانٹ کے فرمایا، ماں رک جاؤ تم، میں جو کہہ رہا ہوں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے ہم جو طبقہ اہل ایمان کا ہیں، ہم ان لوگوں پر اپنا اعتماد، صحابہ کا اعتماد بحال کریں. جیسے صحابہ نے آقا علیہ السلام پر اعتماد فرمایا تھا، نماز روزے صدقے میں نہیں، ریاست و سیاست، حکومت و معاشرت، خلوت سے جلوت، مہد سے لحد تک صحابہ نے آقا علیہ السلام پر اعتماد فرمایا. اور یہ اعتماد تھا صحابہ کرام کو تابعین سے، تابعین کو تبع تابعین سے، صدیوں تک اعتماد نصیب ہوا. ہمارے خطے میں انگریز کے آنے کے بعد اعتماد کے زاویے بدلے. نماز کے لیے مولوی پر اعتماد ہے، جنازے اور نکاح کے لیے. وہ کل پرسوں کسی نے لطیفہ سنایا کہ مولوی صاحب کو کسی نے کہا کہ وہ
کوئی مولویاں دا ایک کام تو صحیح دسو آکے تیرے پیو دا نکاح وہ اگلے دن میرے پاس ایک صاحب آئے، کچھ ہم لوگ اہل ایمان ہونے کے باوجود نہ جانے غیروں کے اثرات سے کیسے متاثر ہوتے. علماء میں حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں ہے. میرے پاس یہاں ایک آئے، میرے بزرگ کہنے لگے، میں نے کہا بھوکھا جس کا ذوق اور عقل صحیح ہو اور اس کو آپ کہو کہ اس کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا، آ جائیے، اس کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا، وہ کھانا رکھ کے تو دیکھو، کھانا رکھ کے تو دیکھو، یہ بتاؤ کہ جب یا اسلامی حکومتوں میں یہ بتاؤ علماء نے زیادہ حکومتیں کی ہیں یا قرآن و سنت کے جاہل لوگوں نے زیادہ حکومت کی ہیں؟ بولو یار، علماء نے حکومتیں کی ہیں. 1000 سال تک تو ہمارے متحدہ ہندوستان میں بھی حکمران علماء رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے علماء پر اعتماد نہیں کیا. میں 30 سال سے اپنے احباب سے سنتا آیا، مولوی دا سیاست نال کے تعلق، مولوی اپنے اکابر علماء پر بہت ساری باتیں، بہتان، نہ جانے کیا کیا ہمیشہ سنتے رہے. ایک آج سے کوئی 50 سال پہلے ایک عظیم الشان قضیہ حل ہوا تھا ہمارے وطن میں، اور ایک کوئی 51 سال پہلے حل ہوا تھا کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کا آئین اسلامی بنا. 1974 میں قادیانی ان کو اقلیت قرار دینے کا ایکٹ پاس ہوا، قانون بنا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ابھی حال کے ایام کی بات ہے، ایک شاندار قانون پورے وطن عزیز پاکستان کے مدارس، خانقاہیں، تبلیغی مراکز، ان کے تحفظ کا ایکٹ بنا ہے. میں پوچھتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے مسلمان دوستوں سے، یہ ایکٹ دینداروں نے پاس کرائے ہیں یا بے دینوں نے؟ مدرسوں سے پڑھے ہوں نے یا آکسفورڈ سے پڑھے ہوں نے؟ میں کہتا ہوں جو لوگ جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کو اور علماء کو جو الیکشن اور سیاست کی جد و جہد میں اپنی کاوشیں کرتے رہے اور ان کو برا بھلا کہتے رہے، خدا کی قسم پاکستان میں جب تک مدارس رہیں گے، مدارس، خانقاہوں، تبلیغی مراکز میں ہر نیکی سے وہ لوگ وہاں جنگ لڑ کے کامیاب ہو کر حصہ وار ہو گئے، شریک کار ہو گئے. ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہم علماء پر اعتماد رکھیں، اس طبقے پر اعتماد رکھیں. یہ لوٹ مار کا طبقہ نہیں ہے، دھوکے بازوں کا طبقہ نہیں ہے، جھوٹوں کا طبقہ نہیں ہے. یہ اہل حق کے زینے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. علماء پر اعتماد کریں ہم. یہ اصل امام بخاری رحمہ اللہ کی پوری صحیح البخاری کی جو روح نکالی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اہل علم پر اعتماد کر لو، اہل علم پر اعتماد کر لو. اور یاد رکھیں دنیا میں کوششیں ہیں، وہ طبقہ جو ایمان کے تحفظ کا ضامن ہے اسی سے اعتماد کمزور کرو.
علماء پر جب اعتماد ختم ہوگا، دینی مراکز، دینی مدارس پر جب اعتماد ختم ہوگا، اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے ہسپتال والوں پر اعتماد ختم ہو جائے تو مریض گھروں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرض کی موت مریں گے۔ اسی طرح اگر علماء اور مدارس دینیہ پر اعتماد ختم ہو جائے، لوگ گھروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بنگلوں میں، خطوں میں، بر اعظموں میں بے ایمانی کی موت مریں گے۔ یاد رکھو، ہمارے ایمان کی بقا اہل علم، صلحاء پر اعتماد قائم کرنے میں ہے۔ یہ روح ہے۔ ایسے کوئی الہام ہوا کہ میں اس اعتماد پر بات کروں کہ امام بخاری اعتماد کر رہے ہیں۔ آقا نے صحابہ پر اعتماد کیا ہے، صحابہ نے اگلوں پر، اور تاں آکے ہم پر، ہمارے اساتذہ، آج میں اپنے بچوں پر اعتماد کر کے بیٹھا ہوں، اور ان چھوٹوں نے بھی پھر اپنے بڑوں پر اعتماد کیا۔ میں نے اپنے بڑوں پر، میرے بڑوں نے اپنے بڑوں پر اعتماد۔ تو یہ اعتماد کی ضرورت صرف اہل علم کو نہیں، اہل ایمان کو بھی ہے، اور اس اعتماد کو جو جتنا بڑھائے گا وہ اتنی ایمان و عمل کی ترقی حاصل کرے گا۔ حدیث کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اور ہمارے ابھی معزز اور اکابر مہمان تشریف لائے ہیں، ہم سب ان کی بات سنیں گے انشاءاللہ، اور اس مبارک مجلس کی دعا بھی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں رحمان کو پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان ترازو میں بڑے وزنی ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سارے بولو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک آخری بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک روایت ابھی ذہن میں آئی، غالباً حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ کیا مطلب؟ مضبوط کرتے رہا کرو۔ گناہوں سے، ماحول کی آلائشوں سے ایمان گدلا سا ہو جاتا ہے، اس کو پکا کرتے رہا کرو، مضبوط کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمانوں کو کیسے نیا کر لیں، چمکا لیں؟ فرمایا، بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے رہا کرو۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی عظیم الشان مبارک کتاب کا اختتام بھی اللہ کے ذکر پر کیا، یہ پیغام دینے کے لیے جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جتنے زیادہ جڑے رہیں گے، ان کو اہل علم پر، اللہ اور اس کے رسول پر، صحابہ فقہاء پر، علماء پر، صلحاء پر اتنا ہی زیادہ اعتماد نصیب رہے گا، اور جتنا اعتماد بڑھتا رہے گا اتنا ہی ایمانی کیفیات بڑھتی رہیں گی، اتنی ہی ایمان کی برکات نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دوران، درس کے دوران، ہمارے خانقاہ بہلویہ کے سجادہ نشین، ہمارے عزیز القدر حضرت مولانا عبد الرحمن بہلوی حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں۔ خانقاہ اقبالیہ کے جانشین حضرت مولانا عبد الغفار صاحب رحمہ اللہ کے فرزند
حضرت مولانا حذیفہ یمانی دامت برکاتہم تشریف لائے، جامعہ دارالعلوم کبیر والا کے استاذ الحدیث حضرت مولانا اسماعیل ارشد صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے، اور بہت سارے ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا قاری محمد طارق صاحب دامت فیضہم تشریف لائے، اور جن کے آپ سب سے زیادہ منتظر تھے، اور حضرت خطیب ملت خطیب اسلام حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی دامت برکاتہم تشریف لائے، ہمارے ایک شہرائے آفاق شاعر حضرت قاری محمد آصف رشیدی صاحب بھی تشریف لائے، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ حضرت کا بیان پہلے ہو، لیکن میں حضرت کی شخصیت پر مجھے بہت ترس آ رہا ہے کہ حضرت چونکہ بڑھاپا نقاہت میں جی حضرت ٹھیک ہے ہم چاہتے تھے دستار بندی ہو جائے، پھر ذرا آپ سستا لیں، دعا میں پھر تشریف تو ہم چاہتے ہیں کہ حضرت کو چونکہ نقاہت ہے، پیرانہ سالی ہے بہت، تو ہم دستار بندی کا مختصر عمل ہے وہ فٹافٹ ہو جاتا ہے، تاکہ پھر حضرت کو ہم چاہیں گے کچھ دیر حضرت سستا لیں، پھر ہم دعا کے لیے تکلیف دے دیں گے۔ تو مکی صاحب اگلی ترتیب علماء سے درخواست ہے جو اکابر حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، یوں ہم لائن سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہمارے بچے آتے جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ ان کے سروں پر دستار رکھتے جائیں گے اور وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے۔ ہمارے ہاں دستار بندی کے عمل میں کوئی زیادہ تاخیر نہیں ہوتی۔ تو یہ ذرا کارکردگی رپورٹ بھی آپ سنا دیجئے مکی صاحب، کارکردگی رپورٹ آپ سنا دیجئے اور بچوں کو بس دعوت دیجئے، اور ساتھ ہی بہت اطمینان اور اعتماد سے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی